یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حج کے دن ہیں اور یقیناً جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے ساری دنیا میں عاشقان رسول کے دل یاد حرمین سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دلوں میں عشق رسول کی شمع مزید بڑھ جائے، آپ کے دلوں میں یاد حرمین میں مزید اضافہ ہو جائے، مکے اور مدینے کا شوق مزید بڑھ جائے، اس کوشش کے لیے ہم ایک سلسلہ آج سے شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہی یاد حرمین ہے۔ دنیا میں بہت ساری یادیں انسان کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، مگر کچھ یادیں انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، کچھ دردناک یادیں ہوتی ہیں، جب بھی یاد آئیں درد میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ مگر حرمین کی یاد، ان مقدس شہروں کی یاد وہ یاد ہے کہ جب جب یہ یاد آتی ہے دل میں تر و تازگی آ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو تو بہتے ہیں، دل سے آہیں بھی اٹھتی ہیں، مگر اس ذوق میں، اس تڑپ میں اور اس درد میں بھی ایک مزہ ہے۔ واقعی یہ بڑا عجیب درد ہے کہ جس درد میں مزہ ہے نا بات نرالی، کبھی درد میں بھی مزہ ہوتا ہے۔ جناب عشق رسول اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ایک ایسا درد ہے کہ یہ بڑھتا رہے۔ دیکھیں نا، کسی کی یاد میں سینے میں آگ لگتی ہے، دل جلتا ہے، مگر عشق رسول کی آگ سے دل جلتا نہیں بلکہ دل پھلتا پھولتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہمارے اس روزانہ کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک نعت خواں اسلامی بھائی بھی شامل ہوا کریں گے، پیارے پیارے اشعار بھی سنیں گے، کیوں نہ یہ شعر ہی ان سے طرز میں سن لیتے ہیں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کیا کمال کی بات کی ہے، درد کا بھی کوئی مزہ ہوتا ہے۔ جی جناب، اسی درد اور اسی درد کا مزہ بڑھ جائے اس لیے یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور یقین کریں مکہ پاک کی یاد، کعبہ مشرفہ کی زیارت کی یاد، اللہ کے گھر جانے کی یاد اور روضہ رسول پہنچنے کی یاد، نبی پاک کے روضے کو دیکھنے کی یاد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی یاد، یہ ایک ایسی یاد ہے کہ جس کو حاضری مل جائے وہ بھی تڑپتا ہے، جس کو نہ ملے وہ بھی تڑپتا ہے، مگر اس درد میں مزہ بڑا ہے۔ آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل رہیے گا، اللہ کرے یہ درد بڑھتا رہے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کو آغاز کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر کیسے کیسے کرم ہوتے ہیں، کبھی تو زیارت حرمین کروا دی جاتی ہے، کبھی نبی پاک اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنا سلام بھی کسی کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس خراسان سے ایک عاشق رسول آیا اور کہنے لگا الحمدللہ میں مسجد نبوی شریف میں سویا ہوا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں مجھ پر کرم فرمایا، جلوہ دکھایا اور کچھ یوں ارشاد فرمایا جب تو ہمدان جائے تو ابو الفضل ابن زیرک کو میرا سلام کہنا۔ وہ خراسانی نبی پاک سے عرض کرتا ہے کہ حضور
ابن زیرک پر اتنی کرم نوازی کیوں، آپ اپنا سلام بھیجوا رہے ہیں؟ تو فرمایا وہ روزانہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سیدنا ابو الفضل فرماتے ہیں کہ پھر وہ خراسانی جو یہ پیغام لایا تھا مجھے کہنے لگا کہ مجھے وہ درود پاک بتائیے جس کا آپ روزانہ ورد کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے اس کو بتا دیا کہ میں 100 بار سے زیادہ مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہلہ۔ اب وہ جو عاشق رسول خراسان سے آیا تھا اس نے یہ درود پاک مجھ سے سیکھ لیا، جو میں نے پڑھا اس کو یاد کر لیا، اور کہتا ہے میں نے اس سے پہلے نہ کبھی آپ کا نام سنا تھا، میں جانتا بھی نہیں تھا آپ کو، آپ کے بارے میں مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں اور نبی پاک کا سلام بھی لے کر آیا ہوں۔ تو سیدنا ابن زیرک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کچھ تحفہ تو لے جاؤ پیارے آقا کی، کچھ اور باتیں بتاؤ، اتنا دور سے آئے ہو، سلام لے کر آئے ہو۔ تو کہتا ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پیغام پہنچانے کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ اور اس کے بعد حضرت ابن زیرک کہتے ہیں کہ میں نے اس عاشق رسول کو پھر کبھی نہ دیکھا۔ تو ناظرین یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، درود پاک پڑھتے رہیے، نہ جانے کب کرم ہو جائے، کیسے کرم ہو جائے، کیا معلوم نبی پاک اپنا دیدار عطا فرما دے، ہو سکتا ہے اپنے در پر بلا لیں، ہو سکتا ہے خواب میں کرم فرما دیں۔ تو درود پاک پڑھتے رہیے اور انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم۔ دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر، بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ انشاءاللہ سلام ہر دم پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیے، ضرور کرم ہوگا۔ اور سچ بتاؤں اگر حرمین کی حاضری کو پانا ہے، بار بار مکے مدینے جانا ہے، تو درود پاک کو اپنا ورد بنانا ہے انشاءاللہ۔ یقین کریں کثرت سے درود پاک پڑھیں تو بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ تو ناظرین آج سے جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے کچھ سلسلوں میں ہم مکہ پاک کے فضائل سنیں گے، مکہ پاک حاضری دینے والے اولیاء کرام اور صحابہ کرام کا انداز سنیں گے، حاجیوں کے رکت انگیز واقعات سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ عاشقوں کی بستی مدینہ منورہ کے فضائل، اور اس کے بعد زائرین مدینہ کے واقعات سنیں گے۔ جیسے جیسے ہمارا سلسلہ قسط وار آگے بڑھتا جائے گا، میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں اگر آپ پابندی سے دیکھیں گے تو حرمین کی یاد بڑھتی جائے گی، شوق حرمین بڑھتا جائے گا۔ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے اور بس اللہ کے گھر اور اللہ کے حبیب کے گھر کی تڑپ اور دل کی تمنا جو ہے، دل زندگی کا بڑا مقصد ہی حرمین طیبین کی حاضری کا شرف بن جائے۔ لندن و پیرس دنیا کے نظارے دیکھنے کی تمنا نہ ہو،
اے کاش مکہ و مدینہ کی یادیں دل میں بس جائیں. اور کیا بات ہے ان دونوں مبارک شہروں کی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کعبہ مشرفہ کی، کیا بات ہے مکہ مکرمہ کی. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مکہ مکرمہ کا بیان کیا گیا ہے. چنانچہ پارہ اول سورہ بقرہ آیت نمبر 126 کی تلاوت سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں. فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی. ناظرین اب ایک اور آیت پارہ نمبر 30 سورہ بلد کی پہلی آیت سنیے اور شوق حرمین اور بڑھائیے. لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم. جی ناظرین، قرآن مکہ پاک کی قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ. اور کیوں کھا رہا ہے؟ کیا فرمایا قرآن میں رب نے کہ مجھے اس شہر کی قسم. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نبی پاک جس شہر میں ہیں، جس شہر میں اللہ کے حبیب کی گزرگاہ ہے. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ تعالیٰ ان مبارک جگہوں کا دیدار ہمیں بار بار نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکہ مکرمہ کے بہت سے نام کتابوں میں درج ہیں. ان میں سے چند نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. البلد، البلد الامین، القریہ، القادسیہ، البیت العتیق، بکہ، الراس، ام القرى. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معظم ہے، رمضان بمکہ افضل من 1000 رمضان بغیر مکہ. مکے میں رمضان گزارنا غیر مکہ میں 1000 رمضان گزارنے سے افضل ہے. کیا مبارک شہر ہے. جاتے ہی گویا نیکیوں کا میٹر شروع ہو جاتا ہے، نیکیوں کا جو ریٹ ہے، نیکیوں کا جو اجر ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. حضرت علامہ عبدالرؤف بناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں رہ کر رمضان المبارک کے روزے رکھنا 1000 رمضان کے روزوں سے افضل ہے، کیونکہ اللہ نے اس مکے کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا، اپنے بندوں کے لیے اس میں حج کے مقامات بنائے، اس کو امن والا حرم بنایا اور اس کو بہت سی خصوصیات سے نوازا. کیا خوب شعر امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، پاک گھر کے طواف والوں پر بارش اللہ کے کرم کی ہے. اسی طرح ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ مقام حزورہ کے پاس اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے، اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے اور اللہ کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے. خدا کی قسم اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا. یہ وہ وقت تھا ناظرین جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک کو چھوڑ کر
مدینہ طیبہ ہجرت فرما رہے تھے، غمگین بھی تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے 53 سال 53 ایئرز مکہ پاک میں گزارے ہیں۔ میرے آقا کا بچپن وہاں گزرا، نبی پاک کی زندگی کے شب و روز وہاں گزرے۔ سرور کائنات علیہ السلام کو مکے سے بڑا پیار تھا، بلکہ اس حدیث پر علماء نے ڈیبیٹ کی ہے، بحث کی ہے۔ شارح بخاری مفتی شریف الحمجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ ارشاد ہجرت کے وقت کا ہے۔ اس وقت تک میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف نہیں لے جا سکے تھے، ابھی تک مدینہ طیبہ کو نبی پاک کی تشریف آوری کا شرف نہ ملا تھا، تو اس لیے مکہ مکرمہ پوری سرزمین میں سب سے افضل تھا۔ مگر جب میرے آقا مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اب یہ شرف اسے حاصل ہو گیا۔ کیا خوبصورت شعر امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ علماء نے یہ ڈیبیٹ بھی کی ہے، علماء نے یہ بحث کی ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ مفتی حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی میرات المناجی میں لکھتے ہیں کہ اکثر علماء، جمہور علماء کے نزدیک مکہ معظمہ شہر مدینہ منورہ سے افضل ہے اور حضور اکرم علیہ السلام کو زیادہ پیارا ہے۔ ان کے نزدیک یہ والی دلیل حدیث یہ والی ہے، اور امام مالک کے یہاں مدینہ منورہ مکہ پاک سے افضل ہے۔ وہ اس حدیث کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ اس میں پہلی حالت کا ذکر ہے، ابھی پیارے آقا مدینے پہنچے ہی نہیں تھے، لیکن جب نبی پاک مدینہ منورہ پہنچے تو وہ زیادہ پیارا ہو گیا۔ لیکن علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، مگر عشاق کی نگاہ میں مدینہ منورہ افضل ہے، کیونکہ وہ محبوب کی آخری آرام گاہ بھی ہے۔ کیا خوبصورت بات امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ۔ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں سے آیا میٹھے نبی کا روزہ، حصے میں سے آیا میٹھے نبی کا روزہ۔ بہرحال سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی آنکھیں ہیں، دونوں ہی آنکھوں کی ہمیں ضرورت ہے، دونوں ہی افضل شہر ہیں۔ اور ایک بڑی پیاری بات، وہ کہتے ہیں نا، بات مکمل کرنے کے لیے لکھ دی گئی کہ وہ لکھتے سیدی اعلیٰ حضرت، طیبہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں ہی ہماری آنکھیں ہیں، دونوں ہی ہماری آنکھوں کا نور ہیں، اور دونوں سے ہمیں بڑا پیار ہے۔ کیا بات ہے مکہ پاک کی، اور کیا بات ہے مدینہ طیبہ کی۔ اور مکہ پاک کو ایک اور شرف بھی تو حاصل ہے نا، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے، نبی پاک وہیں پیدا ہوئے، پیارے آقا کا وطن تھا۔ نبی پاک نے 63 سالہ زندگی میں سے 53 سال مکہ پاک میں گزارے، گویا مکے کے چپے چپے میں میرے آقا کی یادیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جا بجا نقش قدم ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ، یعنی مکہ اور مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہ دو مبارک شہر ہیں، ساری دنیا میں دجال پھرے گا مگر مکے اور مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مکہ پاک میں بعض اوقات حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، وہاں گرمی ہوتی ہے، وہاں تکلیف بعض اوقات پہنچ جاتی ہے، رش کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے صبر کیجئے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ہمیں کیا خوبصورت تلقین فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جو شخص دن کے کچھ وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے، جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مکے جانے والو، اے حج پر جانے والو، کبھی دھوپ میں بھی طواف کر لینا۔ یہ گرمی تو مجھے اور آپ کو محشر کی گرمی بھی یاد دلاتی ہے۔ جب بھی مکے جائیں اور مدینے جائیں اور دھوپ میں نکلیں تو اللہ سے دعا کیجئے گا، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ، یا الہی جب زمانے باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے
جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اللہ اللہ اللہ، کاش یہ گرمی بھی یقین کریں، اس گرمی کا بھی لطف نرالا ہے۔ چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے، دھوپ بھی دلکشا مکے اور مدینے کی۔ یقین کریں وہاں پسینہ بہتا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ شاید ہر یہ گرنے والا پسینے کا قطرہ میرے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہو۔ دنیا میں قدم اٹھائیں تو بظاہر کوئی ثواب نہیں ملتا، مکے میں طواف کے دوران ہر قدم پر ثواب ہے۔ حج پر جائیں تو مینا اور عرفات میں اٹھنے والے ہر قدم پر نیکی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ صفا اور مروہ پہ چلنا نصیب فرمائے، طواف کعبہ کرتے ہوئے چلنا نصیب فرمائے، حرم کی طرف جانے کو چلنا نصیب فرمائے، مکے اور مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرمائے۔ یقین کیجئے یہ روایتیں پڑھ کر تو ایک اور بار پھر جس کو کہتے ہیں ایمان تازہ ہو گیا کہ اب جب مکے مدینے جانا ہوا تو کچھ دیر ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر دھوپ میں جائیں گے اور کچھ دھوپ برداشت کریں گے اور اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ دنیا کی گرمی ہے مالک تھوڑی ہے، محشر کی گرمی تو بہت زیادہ ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، ادھر پیاس لگتی ہے تو پانی مل جاتا ہے، محشر کے دن کدھر جائیں گے مالک؟ اے مکے جانے والوں، جانا ضرور، صبر کرنا، دعائیں کرنا۔ دیکھو نا نبی پاک نے خود تو فرمایا نا کہ جو مکے کی گرمی پر صبر کرے، دن کے وقت مکے کی گرمی پر جو شخص صبر کرے جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ کیا مبارک جگہ ہے جہاں تکلیف ملے تو ثواب ملتا ہے، اور اتنا ثواب ملتا ہے کہ عذاب سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث سنو، مکے شریف جائیں اور بیمار ہو جائیں تو گھبرائیے گا نہیں، شکوہ مت کیجیے گا، شکایت نہیں کرنی ہے، سفر میں ہو جاتا ہے ایسا۔ نبی پاک نے پھر دلاسا دیا، پھر انعام عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مکے میں ایک دن بیمار ہو جائے اللہ عز و جل اس کے لیے اسے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ 7 سال سے کر رہا ہو لیکن بیماری کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو، اور اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ، ثواب ہی ثواب ہے، رحمتوں کی برسات ہے۔ یہ کیسے شہر ہیں کہ جدھر گناہگار جائے تو اس کا تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی نیکی پر بہت ثواب ملتا ہے۔ سنو، مرنا تو ہے ہی نا، مگر یہ شہر کتنے نرالے ہیں۔ یاد حرمین ایسی سلسلہ لے کر نہیں آئے، ادھر کی زندگی بھی کمال ہے، ادھر کی بیماری بھی برکت لاتی ہے، ادھر کی تکلیف بھی گناہوں کا کفارہ ہے، اور ادھر موت آ جائے، ہائے ہائے، مرنا تو ہے ہی نا۔ پیسے بھی ہمیں دنیا سے جانا تو ہے ہی نا، لیکن اگر مکے مدینے میں موت آئے، سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کی حج یا عمرے کرنے کی نیت تھی اور اسی حالت میں اسے حرمین یعنی مکے یا مدینے میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت اس طرح اٹھائے گا کہ اس پر نہ حساب ہوگا نہ عذاب۔ ایک دوسری روایت میں ہے بعث من الآمنین یوم القیامہ، یعنی وہ بروز قیامت امن والے لوگوں میں اٹھایا جائے۔ اور کیا چاہیے؟ کیوں نہ ہم تمنا کریں کہ ہمیں مدینے میں موت آئے، کیوں نہ تمنا کریں اس مقدس سرزمین پر موت آئے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں انکریج کر رہے ہیں، ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ جو وہاں مر گیا اس کا بیڑا پار ہے، اس پر عذاب نہیں ہوگا، اسے آمنین امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مرنا تو ہے مالک مگر اچھی موت دیجیو، ایمان والی، عافیت والی، کلمے والی، مدینے والی، اے کاش نبی پاک کی دید والی ہمیں موت نصیب ہو جائے اور جنت البقیع ہمارا مقدر بن جائے تو کیا بات ہے۔ کچھ لوگوں کو طواف کرتے ہوئے موت آتی ہے، کچھ لوگوں کو احرام کی حالت میں موت آتی ہے، کچھ لوگوں کو عرفات اور منا میں موت آتی ہے۔ کیسی پیاری موت ہے۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ اگر بندہ حج کو چلا اور انتقال ہو گیا تو قیامت تک حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، رحمان نے جب گھر بلایا ہے نا تو رحمت کا سارا انتظام کیا ہوا ہے، بس اس شوق کو بڑھنے دیجئے گا۔ ہو سکتا ہے جیسے جیسے یہ سلسلہ آپ دیکھیں تو کچھ ایسے ناظرین بھی ہوں جو یہ سوچتے ہوں کہ یہ یاد حرمین سلسلہ لے کر تو آ گئے ہیں، ہمیں اور تڑپا رہے ہیں، لیکن ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے مکے جائیں گے، ہم کیسے مدینے جائیں گے، حج کے لیے تو بہت پیسے چاہیے، عمرے کے لیے تو بڑے پیسے چاہیے، ہمارے پاس تو بڑی غربت ہے۔ نہیں ناظرین،
یہ سفر پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ سفر مال و دولت سے نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا نا تو سارے امیر مکے مدینے پہنچے ہوتے. ایسا نہیں ہے. دنیا میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت مال ہے، ساری دنیا دیکھی ہے، نہیں دیکھا تو مکہ مدینہ نہیں دیکھا. اور میں ایسے بہت سارے غریبوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ بظاہر رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں، کبھی کبھی تو کھانے کو بھی نہیں ملتا، روزگار بھی بعض اوقات نہیں ہوتا، مگر جب ان کا بھی بلاوا آتا ہے تو وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، بالکل پہنچ جاتے ہیں. اور شاعر نے کمال کی بات لکھی ہے کہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بالکل یہ التجاؤں سے کام ہوگا، یہ تڑپ سے کام ہوگا، یہ دعاؤں سے کام ہوگا. امیر اہل سنت کے کلام پڑھیں نا، سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں، شوق حرمین بڑھائیں. حج پر لوگ جا رہے ہیں اور یقیناً آپ تڑپ رہے ہیں تو اللہ سے عرض کیجئے نا، یا خدا حج پہ بلا، آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. عرض کیجئے نا اللہ سے، کرم ہو جائے گا. دعائیں کیجئے، آنسوؤں کو بہنے دیجئے، ضرور کرم ہوگا. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں. کاش کے بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف. پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. بس پکارتے رہیے، عرض کرتے رہیے، آنسوؤں کو بہنے دیجئے، ضرور کرم ہوگا. مال و دولت کی وجہ سے سفر نہیں ہوتا، بلاوا آتا ہے، انتظام خود ہی ہو جاتے ہیں. آئیے مکہ مکرمہ کی 19 خصوصیات سنیے. سبحان اللہ.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز یہی فرمایا. یہی کعبہ مشرفہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے اور نماز میں دنیا بھر سے اسی کی طرف منہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ڈائریکشن دنیا میں کہیں بھی ہم نماز پڑھیں ساری دنیا کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے اور وہ کعبہ مکہ پاک میں ہے. سبحان اللہ. مسجد الحرام شریف یہیں پر ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. آب زمزم کا کنواں، حجر اسود، مقام ابراہیم اور صفا مروہ یہی ہے. میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے یہی حاضر ہوتے ہیں. جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے امن پانے والا ہوگا. دن کا کچھ وقت یہاں کی گرمی پر صبر کر لینے والے کو جہنم کی آگ سے دور کیا جاتا ہے. یہاں غار حرا ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی. یہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں. معراج النبی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزات بھی اسی شہر میں ظاہر ہوئے. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ، جی ہاں سب سے پہلا ماؤنٹین جبل ابی قبیس یہی واقع ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے 53 برس یہی گزارے. سیدنا امام مہدی کا ظہور بھی ایک ایسا واقعہ جو قیامت سے پہلے ہونا ہے. امام مہدی کا ظہور بھی مکہ مکرمہ میں ہوگا. اللہ اکبر. پھر کیوں نہ ہم اس شہر مقدس جانے کو تڑپے، پھر کیوں نہ بار بار التجا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، کعبہ مشرفہ کا دیدار عطا فرمائے، طواف مقدس کرنے کی بار بار سعادت دے. کیا خوبصورت امیر علیہ سنت التجا پیش کرتے ہیں نا، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف اور انشاءاللہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف اور نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا. اب مکے کی خصوصیات سنی، اب کچھ کعبہ مشرفہ کے بارے میں سنیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں کیا ارشاد فرمایا، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں یا اے سارے انسانوں، یقین سے جان لو کہ ساری روئے زمین پر سب سے پہلے اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے پیدا کیا گیا اور بنایا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں واقع ہے، نہ بیت المقدس جو درجے میں کعبے کے بعد ہے اور فضیلت میں بھی. اللہ اکبر. یعنی دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا جو گھر، سب سے پہلا گھر جو رہنمائی کے لیے بنایا گیا، کعبہ مشرفہ سب سے پہلا گھر. یعنی دنیا میں لوگوں کے لیے، ان کے فوائد کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا اللہ کا گھر، وہ کعبہ مشرفہ ہے. قرآن کہتا ہے، کیا بات ہے کعبہ مشرفہ کی. اب آئیے کعبہ مشرفہ کے بارے میں کچھ مدنی پھول بھی سن لیجیے اور ایمان اور تازہ کیجیے. دیدار بھی کرتے رہیے کعبہ شریف کا اور مدنی پھول بھی سنتے رہیے. سبحان اللہ. بیت المقدس کے مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آپ نے جنات سے اسے تعمیر کرایا، مگر کعبہ مشرفہ کے مشہور بانی حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا. کعبہ معظمہ میں مقام ابراہیم، سنگ اسود وغیرہ ایسی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو بیت المقدس میں نہیں ہیں. کعبہ معظمہ سبحان اللہ، حرم کعبہ میں بکری اور شیر ایک جگہ پانی پی لیتے ہیں، وہاں شکاری جانور بھی شکار نہیں کرتے. حرم کعبہ میں تا قیامت جنگ و قتال حرام ہے. کعبہ معظمہ سارے حجازیوں خصوصاً مکے والوں کی پرورش کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت خود فرمائی تھی، ہاتھی والوں کو ابابیل سے مروا دیا. حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا. اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ معظمہ کے پاس مکہ شریف میں پیدا ہوئے.
رب تعالیٰ نے کعبے کے شہر ہی کو بلد الامین یعنی امن والا شہر فرمایا. سبحان اللہ. کعبہ معظمہ کے پاس ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. فرشتوں اور بہت سے انبیاء کا قبلہ کعبہ ہی رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، پتہ بھی نہیں چلا، اور سلسلے کا وقت اب اختتام کے قریب پہنچ گیا ہے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید کعبہ معظمہ، مکہ پاک کے فضائل، اور پھر انشاءاللہ مکہ حاضری دینی کیسی چاہیے، اللہ والوں نے کس طرح حج کیے، عمرے کیے، کعبے کا طواف کیا، لبیک پڑھی، سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، مزید ذوق و شوق میں اضافہ ہوگا. اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں رب کریم مجھے اور آپ کو بار بار مکے اور مدینے کی حاضری عطا فرمائے، شوق حرمین نصیب فرمائے، جب جائیں تو ادب حرمین نصیب فرمائے، مقبول حاضریاں عطا فرمائے، اور جن مقبول لوگوں نے مقبول حاضریاں دی اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ